جاوید اقبال صاحب کے پاس موجود تھا. میں نے سر سے ایک سوال کیا کہ سر میری قوم کا نوجوان اپنی زندگی میں اپنی پہچان کیوں نہ بنا سکا. ایک ایسا سوال تھا کہ جس کو اگر ڈیفائن کیا جائے، اگر اس کی تعریف کی جائے تو ہمیں پوری امت مسلمہ کی وہ جو نوجوان جنہوں نے 18 سال کی عمروں میں دنیا کے بڑے بڑے قلعوں کو تہس نہس کر دیا تھا، اگر اس بات کو ڈیفائن کیا جائے تو ہمیں اس دور تک بھی جانا، اس کی ساری جو تاریخ تھی اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا. یاد رکھیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، وقت سے پہلے اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں میری قوم کا نوجوان اپنے صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. ہم صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اوپر سستی کو طاری کر دیا ہے. ہم نصیب اور مقدر کے ڈراموں میں چلتے بچے ہیں. یاد رکھیں رب ذوالجلال قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، ہر شخص کو وہی کچھ دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر وہی کوشش انسان کسی اچھے مقام کے لیے کرے، قوم کی خدمت کے لیے کرے، اگر پوزیٹیوٹی کے لیے کرے تو اپنا نام بنا جاتا ہے. اور اگر وہی کام، اگر وہی محنت کوئی انسان نیگیٹیوٹی کے لیے کرے تو اس میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک چور سے، چھوٹے سے چور سے بڑا ڈاکو بن جاتا ہے. یاد رکھیں انسان دنیا میں 2 قسم کے آتے ہیں. پہلا بندہ وہ ہوتا ہے جو کہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی منزل نہیں ہوتی. اب جس کی منزل نہیں ہوتی اسے ہم آوارہ گرد کہتے ہیں، جس کی منزل ہوتی ہے ہم اسے مسافر کہتے ہیں. اور ہمارا اسلام مسافر کی عزت اور تکریم کرنے کی اجازت دیتا ہے. آج اس تقریب میں آنے کا مقصد یہ بتانا بھی تھا کہ آپ ہی کے ساتھ آج سے 2 سال پہلے یہاں سے نکلے تھے استادوں کی دعاؤں سے، اور سر سے یہ ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ میری کتاب جو کہ سنو آپ شاہین ہو 23 مارچ کو پبلش کرنا جا رہا ہوں. وہ کتاب مختلف تجربات اور مختلف میری ان کہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک مقصد دے سکتی ہے. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جب سر پہ آتی ہے تو کام کرتے ہیں، ادروائز ایسے پڑے رہتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی جدت آئی ہے یہ پہلے نمبر کے لوگوں میں آئی ہے جو کہ پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں کو کچھ دے کے جاتے ہیں. اور وہی لوگ دنیا میں اپنا نام بنا جاتے ہیں جو کہ کچھ دینے والے ہوتے ہیں. سقراط کو جب زہر کا پیالہ دیا گیا تو آپ مسکرا رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرا رہے کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو آپ مرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ میں تو مر جاؤں گا لیکن میرا نظریہ زندہ رہ جائے گا. تاریخ گواہ ہے، آج بھی اگر کوئی ایم اے فلسفہ کرتا ہے تو جب تک سقراط کی کتابیں نہیں پڑھتا اس وقت اس کو ڈگری نہیں دی جاتی. اب ہر انسان اپنی زندگی میں مخصوص وقت لے کے آتا ہے. اب اس نے اس مخصوص وقت میں اپنے آپ کو کس قدر لے کے جانا ہے، کیونکہ ایوریتھنگ اگینسٹ یو اینڈ نتھنگ اگینسٹ یو فار یو پرسیو یور لائف، کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اپنی زندگی میں بڑا خواب سوچئے، اپنی زندگی میں اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیجئے اور رب ذوالجلال سے دعائیں مانگیے کہ کیوں رب ذوالجلال نے آپ کو پیدا فرمایا. اور یہ زندگی ہے، اس میں مشکلات آنی ہیں، اس میں راستہ غمگین بھی ہوگا، اس میں لوگ بھی آئیں گے، اس میں پہاڑ بھی آئیں گے، لیکن دنیا میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو کہ پہاڑوں کو بھی آگے ہٹا دیتے ہیں. کبھی بھی تھک جائیں تو مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، ادب کی جستجو کرنا. یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ کھو بھی جاتا ہے. مقدر کو برا سمجھو تو یہ برا ہو بھی جاتا ہے. اگر تم حوصلہ رکھو، خدا سے سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو اسی سے واسطہ رکھو، تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. کیونکہ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے ہی چلتی ہے مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستا ہے. تیرے یہاں 1 کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے. عمل توتی نہیں، نیت پلڑوں میں ماپے نہیں جاتے. ارے وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی بھی خالی نہیں جاتے.